بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اور بڑی معذرت چاہتی ہوں، شاید پتہ نہیں، بالکل نارمل آ کے میں تو یہاں بیٹھی تھی نارمل روٹین کی طرح جیسے ہوتا ہے شو، لیکن جب اسد بھائی پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے، آپ کسی اور سوچ کو لے کر بیٹھتے ہیں اور آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ اس لمحے جس احساس سے میں گزری ہوں، جس دل سے میں نے توبہ کی ہے اور جس حسرت سے میں نے اس در پر حاضری کی خواہش کی ہے، اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول کر لے۔ اگر یہ آنسو سچے تھے، اگر یہ نیت پختہ تھی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بار پھر سے اپنے در کی حاضری قبول کرے۔ اور میں ابھی تک کانپ رہی ہوں یہ سوچ کر کہ ہم کتنا کچھ کرتے نا اس زندگی میں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اللہ از سو کائنڈ، وہ ہمیں اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ اگر ہم امیجن کریں اور سوچیں ایک لمحے کو کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، ہم تو جو ہم پہ نماز فرض کی گئی، ہم تو اس کو بھی بھرپور طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، ہمیں تو حق ہی نہیں نبھانا آتا، شکر کرنا نہیں آتا اس زندگی کا، لیکن پھر بھی اللہ از سو کائنڈ جو ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب کرتا ہے۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ یہ قدم وہاں تک پہنچے، ان نظروں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے، سو اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں، ایک اچھا انسان بن سکیں۔ آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رب کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اگر کوئی مبارک دن ہے تو وہ یہ جمعے کا دن ہے۔ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ وہ خاص دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہ وہ خاص دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ یہ وہ دن ہے جمعے کا دن جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے، بلکہ یہی سچی اور کھری حقیقت بھی ہے کہ جب محشر برپا ہوگا تو اس دن بھی جمعے کا دن ہی ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھڑی میں ایک ایسی خاص ساعت ہے جس میں لازمی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس جمعے کے حق کیا ہے، ہمیں کیسے پورا کرنا ہے، اس جمعے کی فضیلت کیا ہے، اور کیا کیا چیزیں سنت ہیں جو وابستہ ہیں اس جمعے کے ساتھ، ان سب پر آج کے پروگرام میں کلام کریں گے۔ میرے محترم مہمان میرے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہی صحبت کے صدقے میں جو ہے وہ ہمیں استغفار کی توفیق دیتا ہے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت محترم شخصیت، میں ہمیشہ ان کے لیے یہ کہتی ہوں کہ بہت شفیق ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں اور بہت عزت دینے والی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے اور توفیق دے کہ یہ ہمیں اور بہتر سمجھا سکیں، سکھا سکیں۔ مولانا شہریار داؤد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایک اور بہت خاص شخصیت ماشاءاللہ سے پچھلے کئی عرصے سلسلہ رہا ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا، مولانا عادل نجم حریم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور اسد بھائی تو سانسیں رکوا دیتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ دیکھیں، اب یہ لائیو شو میں لوگ دیکھنے والے کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ اتنا پریشان کرتی ہے۔ سم ٹائم آئی فیل لائک کہ لوگ ہمیں ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایلینز ہیں، کوئی اسپیس سے اتر کے آئے ہیں، نہ ہمارے ایموشنز ہیں، ہاں نہ ہماری کوئی حقیقت ہے۔ اب تو میں اگنور کرتی ہوں اس چیز کو، لیکن جب ایسا کچھ ایموشنل ہوتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس نیت کو لوگ پتہ نہیں کس طرح سے پورٹرے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کسی نے کہا نا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اشعار میں بہت کمزور ہوں بھائی، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ جو جذبات ہیں نا، میں جب بیٹھا جب یہ سن رہا تھا، آنکھیں تو میری کھلی ہوئی تھیں، تو وہ رش طواف کا وہ یاد آ گیا، اور مؤدب کبوتروں کا جب انہوں نے ذکر کیا
تو میں بیٹھا تھا تو وہ مجھے بھی مناظر یاد آ گئے کہ یار اللہ عز و جل کا کتنا کرم ہے کہ وہاں کی حاضریاں نصیب ہوئی. آل مارکس ٹو دس پرسن اسد صاحب کہ اتنا ڈیپلی جا کر کے پڑھتے ہیں, اتنا ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی روحوں کو یہ وہاں پہنچا دیتے ہیں. بے شک, سبحان یہ جو مینٹل آپ کا فلائٹ ہے نا, یہ جو آپ کی سوچ کی پرواز جا کر کے آپ کو حرم میں پہنچا دیتی ہے, حرم مکہ میں, حرم مدینہ میں. تو دس از واٹ وی کال اٹ کہ اسپریچولیٹی, یہ ہے وہ روحانیت جس کی قسم خدا کی ہمارے یہاں بہت شارٹیج ہو گئی ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ, سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, انہوں نے جب اپنے دور میں دیکھا کہ لوگوں نے عشق کی بات ختم کر دی, اب عشق کی بات نہیں, تو کہتے ہیں بس دین دین کرو, دین دین, بس دین بچا رہے. تو فرماتے تھے کہ عشق سلامت دین سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. اللہ, عشق کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. کوئی نہیں کرتا. اب کیا دور آ گیا کہ مال سلامت ہر کوئی منگے تے دین سلامت کوئی ہو. اب تو ہمیں اپنے دین کی بھی فکر نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے آج بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں جمعے کی فضیلت پر آج یہاں پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہم جمعہ کی نمازوں میں لوگوں کو بھاگتے ہوئے, دوڑتے, جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. بالکل. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. چھوڑ دو سارے کام, دوڑو اپنے رب کے فضل کو کہیں ڈھونڈنے. سیل لگی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں وہاں کتنا رش, بڑی سطحی بات کر رہی ہوں میں, لیکن صرف ہم جیسے کمل لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کس طرح پہلے سے جا کے لگ جاتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, لیکن جمعے کا جو ایک احترام ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم بلکہ کھوتے ہی جا رہے ہیں اس چیز کو. میں فضیلت پڑھ رہا تھا, میں حیران ہو رہا تھا, یا رب العالمین تیری قدرت بے تحاشا, تیرے حبیب کے فرمان, ان کی زبان حق ترجمان پہ قربان. کیا فرماتے ہیں, ایک نماز پچھلی ساری نمازوں تک کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ. سبحان اللہ. فجر پڑھ کے آئے ہم, عشاء تک کے گناہوں کا کفارہ, ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کا کفارہ, ایک رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ. بٹ گناہ کبیرہ سے بچا رہے. ایویں بغیر توبہ کیے ہی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے. اس کی رحمت تو دیکھیں کہ یہ پاک پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی امت پر کتنا فضل اور کرم فرما رہا ہے کہ معافیاں عام ہیں. وہ کہتے ہیں نا, راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. بڑا خوبصورت شعر ہے یہ کہ اب اللہ عز و جل جو ہے ہمیں بخشش کے بہانے عطا کر رہا ہے, لیکن ہم وہ بہانے لینے کے لیے بھی تیار نہیں. دیکھیں یہ حال ہو چکا ہے. علامہ صاحب, میں آپ سے بھی جانوں گی خاص طور پر جمعے کی فضیلت کیا ہے, کتنا بڑا دن ہے جو ہمیں نصیب ہوتا ہے, دستک دیتا ہے کہ آؤ اپنی مغفرت کرواؤ, لیکن ہم جو ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بریک لینا ہے تاکہ انٹرپشن نہ ہو, بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. ہمیشہ کی طرح اللہ نے آج بھی توفیق دی ہے جمعے کے اس بزم کو سجانے کی. جمعے کی فضیلت کیا ہے, اہمیت کیا ہے, کیا سنت ہے جو جمعے کے حوالے سے جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے, اس پر بات ہو رہی ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے بھی میں چاہوں گی, نمبر موجود ہے اسکرین پر, آپ کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہو آپ کا سو آپ ضرور کیجیے گا, منتظر ہیں آپ کے کال کے. علامہ عادل نجم حریم صاحب, ہم جمعے کی فضیلت پر بات کر رہے تھے, ابھی مولانا صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی, سو بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور ہماری جو گفتگو ہے وہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہی ہے. سب سے پہلے تو دعا کروں گا اللہ اس دن کی اہمیت بھی عطا کرے اور اس کے فضائل بھی ہمیں عطا فرمائے. بات ہو رہی تھی, آپ نے شروع میں ایک بڑی پیاری بات کہی تھی جب اسد بھائی نے کلام پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی بلا لیتا ہے وہاں, مطلب ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ ہمیں بلا لیتا ہے. اس بات کے بعد مجھے ایک بات یاد آئی کہ دیکھیں, زندگی کا دوسرا نام امید ہے. بے شک. اگر انسان کے پاس امید نہ ہو نا, وہ سمجھتا ہے سارے راستے میرے پاس ختم ہو گئے, اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا.
اسی لیے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ خودکشیاں پائی جاتی ہیں، جی کیونکہ ان کے پاس سمجھتے کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے پہلے ہی ہماری تربیت کر دی، اور اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے شک، چاہے تمہاری زندگی کے کتنے ہی راستے کیوں نہ بند ہو جائے، آخری دروازہ میرا ہی ہے جو کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب چاہے جمعے کا دن کی بات ہو یا ہمارے لیے رکھے گئے وہ تمام اعمال کے ہم نیکی تھوڑی کریں، عمل تھوڑا کریں، بدلہ زیادہ ملے، تو یہ ہماری اس زندگی کا نام ہے کہ جہاں ہم نے اپنے سارے دروازے بند کر دیے ہوں۔ اللہ یہ امید ہے۔ بے شک، اب آپ جمعے کا دن دیکھ لیں، اگر ہماری زندگی میں یہ دن نہیں ہوتا نا تو شاید پھر ہم یہی صدا لگا رہے ہوتے کہ یا اللہ اب تجھ سے بخشش مانگے کیسے، اللہ اب تجھے منائیں کیسے، اب یہ ہے کہ تیرے قریب آئے کیسے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں راستہ دیا کہ ہمیں بتایا کہ پہلے تو تم توبہ کر لو، تم نے توبہ کر لی، نجات حاصل ہو گئی، تم میرے قریب ہو گئے۔ لیکن اگر پھر بھی چاہتے ہو کہ عمل کے ذریعے میرے قریب آنا چاہتے ہو تو جمعے کا دن تمہیں دے دیا گیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن عبادت کی جائے تو فرض کا عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ویسے تو دعا جو ہے اصل نیت کا نام ہے، بے شک، کہ جب اس کی طرف امید لگائی جائے، آس لگائی جائے کہ اس نے کہہ دیا کہ جب تم نے پکارنا ہے میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن پھر بھی ہمیں وہم ہوتا ہے کہ کب دعا قبول ہوگی یا نہیں، تو کہا جمعے کے دن دعا مانگ لو، تمہاری دعا قبول ہی قبول ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، عام دنوں میں شک ہو سکتا ہے، اس میں ہے ہی نہیں۔ ان کا بھی اعتراض ختم جو کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں ہوتی، اگر جمعے کے دن بھی دعا مانگی گئی قبول نہیں ہو رہی تو پھر مانگنے میں کوئی غلطی ہے، پھر مانگنے میں کوئی کمی ہوگی نا، کوئی انداز میں کمی ہوگی، انسان اپنے اوپر لے کے جائے نا۔ جب ہمارے پاس ایک راستہ ہے، ہمیں اس راستے کا صحیح طریقہ اختیار کرنا نہیں آ رہا تو کوتاہی ہماری ہے۔ اچھا علامہ صاحب، کیا کسی طرح سے اس وقت کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جس گھڑی کو جمعے سے منسلک کیا جاتا ہے کہ اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمیں کہیں رہنمائی ملتی دیکھیں ہے؟ ویسے تو حدیث پاک میں بدھ کا دن بھی لکھا گیا ہے، بدھ کا دن، بدھ کے نماز مطلب بدھ والے دن عصر کی نماز آپ پڑھ لیں تو عصر سے مغرب تک کی جو گھڑی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی ساعت ہے کہ آپ دعا مانگیں تو قبول ہی ہونی ہے۔ اچھا، مطلب آپ عصر سے جائے نماز پر ہیں تو آپ مغرب تک بیچ میں اچھا کبھی یہ بھی بھی دعا کہتے مانگ ہیں لیں کہ عصر سے مغرب کے درمیان کیونکہ پہر تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، یہ میں اپنی تعلیم کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس درمیان جو ہے وہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے یا پڑھائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جب وہ عصر پڑھتے ہیں تو وہیں جائے نماز پہ رہتے ہیں، بیچ میں پوری تلاوت کرتے ہیں تاکہ مغرب میں نماز پڑھ کر اٹھیں، تو مجھے بہتر کیا عمل ہے؟ دیکھیں عصر سے مغرب تک کا پورا وقت جو ہے آپ کے لیے ذکر و اذکار کے لیے تو ہے، اللہ یہ کہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے کے 20 منٹ ہوتے ہیں نا اس کو کہا گیا ہے کہ مکروہ وقت ہے، آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کر سکتے، قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی جو عصر کی نماز جو آپ سے چھوٹ گئی ہے یا تاخیر ہو گئی، مطلب تاخیر ہو گئی نہیں پڑھ پائے تو وہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ادروائز اس کے علاوہ اگر وہ پچھلی کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس 20 منٹ میں نہیں پڑھیں گے، باقی ذکر و اذکار آپ کرتے رہیں۔ صرف عصر قضا پڑھ سکتے ہیں اگر دیر ہو گئی ہے؟ قضا نہیں پڑھ سکتے، نہیں قضا نہیں، عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اسی دن کی، لیکن اس کے علاوہ کوئی قضا نماز کوئی نفل اس 20 منٹ کے اندر باقی نہیں۔ ذکر و اذکار کے لیے آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ رائٹ، ایک کالر بھی ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جمعہ مبارک، کون بات کر رہا ہے؟ میں نگت بات کر رہی ہوں ہندر خان سے۔ جی نگت کہی ہے۔ وہ میاں بیوی ہیں، ہماری آپس میں بھی نہیں بنتی، میرے 2 بیٹے ہیں، میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، عبادت بھی بہت زیادہ کرتی ہوں، دن میں 1000 دفعہ 5 دفعہ درود پاک پڑھ لیتی ہوں، بہت عبادت کرتی ہوں۔ ہم لوگ آگے کو جاتے ہیں پیچھے کو آتے ہیں، میری پہلے شادی ہوئی تھی، میرے میاں فوت ہو گئے تھے، ان میں سے میرا بیٹا ہے 5 سال کا، اب میرا بیٹا 2 سال کا، بس ہماری میاں بیوی کی نہیں بنتی، اتنے مسئلے خراب ہیں، اتنے مسئلے کیوں مطلب کیا رنجش ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا، مطلب آپ میری بہن نہیں آتی، بہت لوگوں کو دکھایا سمجھ نہیں آتی۔ اچھا لوگوں کو تو دکھایا ہے لیکن آپ دونوں نے بھی بیٹھ کے بات کی ہے کہ آپ دونوں نے بھی ایک دوسرے سے میں دیکھیں میں اس لیے آپ سے یہ سوال کری ہوں، شاید آپ کو برا لگ رہا ہوگا اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ اگر مسئلہ پتہ چل جاتا ہے نا تو جیسے کہتے ہیں نا ڈائگنوسس ہو جائے بیماری کا تو آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ایسے علاج کرنا ہے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، آپ کو ہیوملیٹ کرتے ہیں؟
कारोबार की वजह से होती है। अच्छा, फाइनेंशियल मेन इश्यूज हैं इसके। मसला ही ओके राइट, यही बहुत है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, सिर्फ मैं सवाल इसलिए समझना चाहती हूँ ताकि टारगेट करके आप लोग उनकी रहनुमाई कर सकें। जी अल्लाह देखें, हाफ़िज़। उमूमन सबसे ज़्यादा जो झगड़े लड़ाई आज के दौर में मेरा अब तक का तजर्बा है कि होता ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से है। बीवी जब पैसे मांगती है, मियाँ कहता कित्थों ले आवां। लेकिन नान नफ़का उसकी ना जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो है, इसका इनकार थोड़ी है, लेकिन तंगी इतनी है, लॉकडाउन आपका अभी तक सही तरह से ख़त्म नहीं हो सका है, पूरी दुनिया में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। जी। पाकिस्तानी तो फिर भी वो कहते हैं ना, कोरोना बेचारा बड़ा बेइज्जत हो गया, क्या मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं हुई। तो बहरहाल बीवी बात ये है कि आप अल्लाह ताला को जो है ना राज़ी रखने की कोशिश करें, और कभी ये ना कहें मैं बहुत इबादत करती हूँ। देखिए, ये शैतान ने कहा था मैं बहुत इबादत करता हूँ। इबादत अल्लाह की, शुक्र अदा करें, वो तौफीक देता है, आप उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो जो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको गौर करना चाहिए कि यार पता नहीं क्या खता हो गई जो अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा नहीं होने दिया। मैं आपको वजह बताता हूँ, आप पढ़ें 41 बार सूरह फातिहा, ठीक है। पानी पे दम करें, और वो पानी खुद भी पिएं, अपने मियाँ को भी पिलाएं, बच्चों को भी पिलाएं, आपकी आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। शहद पे या चीनी पे भी कर सकती हैं, उससे और जल्दी कहते हैं ना फास्ट हो जाएगा आपका ये रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज़ अपनी तालीम के लिए पूछ रही हूँ। मैंने सूरह जुमा के हवाले से भी पढ़ा था कि अगर घर में या स्पेशली मियाँ बीवी में नाचाकी हो तो सूरह जुमा जो है उसे पढ़ा जा सके। तो अब इसके हवाले से बता दीजिएगा ये कैसे पढ़ना है। ये जुम्मे के दिन किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, जुम्मे की नमाज के बाद पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। एक और मैं बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ जी, जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं ना, उनके लिए मेरे पास एक बड़ा मुजरब वजीफ़ा है। वो क्या? कान में बच्चे के सोते हुए ना कान में ना 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी जाए। ठीक है। अब ये हो गई बात बच्चों की। शौहर के लिए क्या करें? वो बड़ा वो बच्चा नियत करें कि ये भी तो अपनी अम्मा का बच्चा है। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप ये करके देखिएगा, और अल्लामा साहब ने जो जुमला कहा उसको याद रखिएगा। आपको जुमे की सूरह जुमा के बारे में बड़ा बता रही थी आप। ये हमने होश संभाला अपनी वालिदा को जुमे की नमाज से पहले सूरह जुमा पढ़ते हुए देखा है। अच्छा, ये आप उनकी रूटीन रही है होश हमारा जब से ना, तो हमने, मुझे याद है अच्छी तरह बचपन में जब पूछा था ना मैंने अपनी वालिदा से, तो तब उन्होंने कहा था कि इसकी फजीलत ये होती है बेटा कि जब पढ़ लिया जाए तो घर में एक माहौल बना रहता है। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं नमाज से पहले जुमे की नमाज से पहले सूरह जुमा, सुबह जुमा, और जुमे की नमाज के बाद सूरह कहफ। सूरह कहफ। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं। अभी ये मैं तो पूछ रही हूँ, लेकिन उलमाए कराम आपको बताएंगे कि जुमा में कौन कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जिसको आपने अपनी रूटीन बनाना चाहिए, कि आपने कुछ टाइम निकालना और वो सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ की एक तारीख़ होती है, तो जुमा की भी एक तारीख़ है। जुमे को जुमा क्यों कहा जाता है, और पहली बार जुमा कब पढ़ाया गया, इस हवाले से भी बताइए। देखिए, जुमे की तो इब्तिदाई बातें आपने इंट्रो में बताई दी थी। हदीस पाक में भी यही इरशाद फरमाया गया है कि जुमा के दिन, जुमा को जुमा कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये अरबी का लफ्ज़ है, जब उनसे निकला है, इकट्ठा होना, किसी चीज़ को जमा करना, हमारे उर्दू में बोलचाल में कहा जाता है। और इशारा उस जानिब किया गया है कि महशर जो है, क़यामत जो है वो बरपा जुमा को होगी, और तमाम मखलूक़ात जो है जुमा के दिन इकट्ठा होगी। उसी मुनासिबत से इसको जुमे का दिन कहा गया। वरना तारीख़ में अगर इस्लाम से पहले देखा जाए तो ये लफ्ज़ नहीं मिलता इस दिन का। इसका असल लफ्ज़ था अरूबा। यौम अरूबा के नाम से इसको मारूफ था, जाना जाता था। लेकिन फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरूबा का मतलब अरूबा का खुशी का दिन होता है, खुशी का दिन, ठीक है ना, मरूब होना, खुश होना। तो वहाँ से यह अरूबा के लफ्ज़ से जो ना मतलब जाना जाता था। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा के जब मदीना तैयबा आए, और मदीना तैयबा जब आपकी आमद हुई थी, आपकी जब कदम रंजा आपने फरमाए थे, पीर का दिन था, तो मकाम क़ुबा पे रहे। वहाँ मुसलमानों की तारीख़ की सबसे पहली मस्जिद बनाई गई, इस्लामी तारीख़ की मस्जिद क़ुबा आज भी है। जिन्होंने देखा है उसके जो फ़ज़ाइल है, मनाक़िब अपनी जगह हैं। अच्छा, फिर वहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो जुमेरात तक आपने वहाँ क़याम किया, नमाज़ें मुत्तसिल होती रहीं। आगे फिर आप चली गए तो बनी सुलैम का एक इलाका था, वहाँ जुमे का वक्त हुआ। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ जुमे की पहली नमाज जो है अदा फरमाई। आज भी वहाँ मस्जिद जुमा के नाम से जो है वो मौजूद है उस जगह। तो पहली जो हिजरी थी, हिजरत को जो पहले ही वक्त था, उसी वक्त से जुमा जो है फ़र्ज़ हो चुका था। कुरान करीम की एक पूरी सूरत मुबारक सूरत जुमा के नाम से है, और यही इसकी सबसे बड़ी फजीलत है। और अल्लाह पाक ने इसकी फजीलत के हवाले से, कुरान करीम इसकी अहमियत के हवाले से ये फरमा दिया कि जब जुमे का वक्त आ जाए तो बस अल्लाह की तरफ जाओ, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, बेशक अल्लाह की तरफ चले जाओ। इमाम गज़ाली लिखते हैं
کہ جمعہ کی اہمیت جس دور میں، کیونکہ پہلے ابھی تو ہمارے ہر گلی میں جامع مسجد ہوتی ہے، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. مسجدیں جو روز کی نمازوں کی ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی، اور جمعے کی قیام کی مسجد الگ ہوا کرتی بڑی تھی. جامع جی، مسجد جس کو خلافت آنا، جو ہمارے خلیفہ ہوتے تھے اس وقت کے، جو اجازت دیتے تھے کہ بھئی یہاں جمعہ قائم ہوگا. تو کہا گیا ہے کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے فجر کی نماز پڑھتے ہی نکل جایا کرتے تھے اللہ جگہ مل جائے کہ وہ وہاں اس جگہ پہنچ جائے. اتنا طویل سفر کر کے جمعہ ادا کرنے جایا کرتے تھے. بعض لوگ، امام شافعی نے لکھا ہے کہ جس وقت ہم جمعہ ادا کرنے جاتے تھے تو رات کی تاریخوں میں مشعلے لے کے نکلتے تھے. تو وہ جمعہ کی نماز کا وہ زمانہ بھی تھا اتنی اہمیت اور جی، اس کی کہ جب فضیلت مسجدیں تھی. کچی تھی، راستے کچے تھے، اور لوگ اتنے نماز کے شیدائی تھے. ایمان پکے اور تھے. آج وہ بات آ گئی. اور آج سب کچھ بھی ہے تو مسجد میں تب آنا ہوتا ہے جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے، اور سلام پھرتی سب سے پہلے ہم نے نکلنا ہوتا ہے. ہم نے نکلنا ہوتا ہے. لیکن نماز سے پہلے سنتیں کیا ہیں اور خطبہ سننے کی اہمیت کیا ہے، یہ میں ضرور جانوں گی. بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دن کے حوالے سے اس کو جانا. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ رابعہ سے بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کہیے. میں نے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا جی کہ جس طرح ہم سیرت النبی میں پڑھتے ہیں کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے تھے تو وہ جمعرات کا دن اور یکم ربیع الاول کی تاریخ تھی. جی. اور جب غار ثور میں مسجد قباء میں جب انہوں نے قیام فرمایا تھا تو لکھا ہوا ہے روایات میں کہ وہ 14 دن قیام تھا. پھر یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تھے تو وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. تو یہ پوچھنا ہے کہ 14 دن جب قباء میں قیام فرمایا تھا، وہ 3 کلومیٹر آئی تھنک مدینہ سے دور ایک وادی ہے. جی. تو پھر 12 ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے تھے. یہ تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھا دیں تو. ٹھیک ہے، اوکے. آپ تاریخ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، علماء کرام آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. ایک مجھے بریک لینا ہے، بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، جی اٹھا پاکستان کے اسپیشل جمعہ کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اینڈ جمعے کے جو فضائل ہیں، اس کی سنتیں ہیں، کیا حق ہے اس جمعے کا جو ہمیں ادا کرنا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں، نمبر موجود ہے اسکرین پر. بریک پہ جانے سے پہلے رابعہ بی بی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے ایک تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہی تھیں. اس میں وہ تھوڑا کنفیوز ہیں، تو علامہ صاحب میں چاہوں گی آپ اس کو بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن نے ابتدائی سوال میں یہ مطلب پوچھنا چاہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت کا واقعہ ہے اور مدینے میں جو آپ کی داخلی وجوہات ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ یکم ربیع الاول کو قباء میں داخل ہوئے تھے. اصل میں میری بہن کو مغالطہ ہوا ہے. وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 26 سفر کو ہجرت فرمائی تھی. مکے سے آپ نکل مطلب اپنے جو مکان تھا، حدود مطلب جو خانہ کعبہ کی جو گلیاں تھی، وہ سارا چھوڑ دیا تھا. پھر آپ کا 3 دن قیام رہا تھا غار ثور میں، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن 26 تاریخ وہ اور 3 دن وہاں رہا. تو 29 کا جو چاند تھا، اور آپ کو پتہ ہے 29 کے چاند کے بعد اسلامی تاریخ جو بدل بھی جاتی ہے، یکم لگ بھی جاتی ہے. تو یکم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود مکہ چھوڑ کے مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تھے. قباء میں داخل نہیں ہوئے تھے، حدود مدینہ میں داخل ہوئے تھے. پھر وہ 8 دن آپ کو حدود مدینہ کی ہی سفر رہا. مطلب مدینہ کی ابتدائی جو راستہ تھا اس میں آپ یکم کو داخل ہوئے، اور 8 دن آپ کا سفر رہا. 8 ربیع الاول کو پھر آپ قباء میں داخل ہوئے تھے. مسجد قباء جو ہے وہ 8 ربیع الاول تھی. اس کے بعد 4 دن آپ کا قیام رہا، اور چوتھے دن جو ہے پھر آپ جب ہجرت سفر فرمایا تو وہ جمعے کا دن تھا، اور یوں 12 ربیع الاول کو جمعہ کا دن جو ہے وہ پہلی نماز جمعہ قائم کی گئی. صحیح. سو آئی ہوپ کہ ساری چیزیں جس طرح بڑی تفصیلاً بیان کی ہیں علامہ صاحب نے، کلیئر ہو گئی ہوں گی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ پسند سے. جی کہیے. جی میرا سوال یہ علامہ صاحب سے یہ ہے کہ ایک تو میرا نظر کا مسئلہ ہے، اکثر 10-12 سال سے جی کافی ڈاکٹر وغیرہ سے چیک اپ کروایا میں نے، لیکن کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. تو دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے وائف کا بھائی ہے اور سسٹر ہے، ان کے چھوٹے ہیں، 2-3 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہو رہا 3-4 سال سے.
اچھا ٹھیک ہے، اوکے ہم پوچھ لیتے ہیں. جی جی بہت نظر بہت کے لیے بھائی آپ اپنی جو ہے نا ڈائٹ، سب سے پہلے تو اپنی غذا آپ صحیح کریں. اپنی غذا کے اندر مہینے میں 15 دن میں ایک مرتبہ مچھلی ضرور کھائیں. مچھلی کھانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک آیت کریمہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اسے آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے نا اپنی انگلیوں کے پوروں پہ لگا کے آنکھوں پہ لگا لیں. اگر یہ آیت آپ کو مشکل لگتی ہے تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، یہ 11 مرتبہ پڑھ کے انگلیوں کے پوروں پہ لگا پھونک مار کے اپنی آنکھوں پہ لگا دیا کریں. 5 ٹائم یہ یعنی کہ عمل کیا کریں. اس کے علاوہ جب بھی اذان ہوا کرے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ یہ کہا کریں کہ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اور اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کے آنکھوں پہ لگائیں کہ اے اللہ کے رسول آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. انشاءاللہ یہ کریں گے آپ کی آنکھوں کی بینائی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. رشتوں کے حوالے سے عشاء کی نماز کے بعد وہ آپ کے جو وائف کے بہن و بھائی ان سے کہیں 150 مرتبہ 150 ٹائمز عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیفو، یا لطیف. یہ یا لطیف 150 بار پڑھیں. اول اور آخر 3 بار کوئی سا بھی دوسری پڑھیں. انشاءاللہ بہترین رشتے آئیں گے، شادی بھی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جو بھی وظیفے علامہ صاحب نے بتائے ہیں یہ یوٹیوب پر کلپس میں آپ کو مل جائیں گے. پروگرام اپلوڈ ہو جاتا ہے. ان کیس اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو آپ نہ لکھ سکیں تو آپ وہاں پر بھی جو ہے جی اٹھا پاکستان کے یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتے ہیں، آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، کیونکہ جہاں ہم کالر شامل کریں وہیں آج کا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو خطبے سے پہلے بھی نماز کی ایک تیاری ہوتی ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، سنتیں، تو اس بارے میں بیان کیجیے گا، پھر خطبے کی اہمیت بھی بتائیے گا. دیکھیں جمعۃ المبارک کے دن جو اچھے اعمال کرنے کے ہیں نا، بندے کو غسل کی حاجت ہو یا نہ ہو، اگر وہ غسل کرے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، میں مفہوم عرض کرتا ہوں مختصر کہ جب بندہ جمعہ کے لیے خاص نیت کر کے غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے. یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ بھی الفاظ حدیث میں ہے. اچھا، پھر اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، ناخن تراشے. اس کے ساتھ ساتھ یہ یعنی خوشبو کے لیے اتنا فرمایا، ایک روایت میں آیا کہ اگر تمہارے پاس اپنے پاس خوشبو نہیں ہے اپنی لگانے کے لیے تو بیوی کی خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہو. اچھا، کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی اس سے اہمیت کہ جمعہ. اچھا بھائی نئے کپڑے پہنو، نہیں ہے کوئی بات نہیں، دھلے ہوئے پہنو، صاف ستھرا. کیوں جمعے کو اتنا اہتمام کیوں کروایا گیا؟ تاکہ پتہ چلے کہ جس جمعہ کی نماز جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہمیت والی ہے. اس کے لیے اسپیشل احکامات نازل ہوئے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہم نے نبی کی زبان حق ترجمہ سے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے. پھر خطبہ پھر حضور نے فرمایا مفہوم کہ بھائی جب وہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے تو اسے ایک اونٹ کا جو ہے نا صدقہ کرنے کا وہ ثواب ملتا ہے. اچھا، پھر جس نے پہلی گھڑی میں گیا، اگر وہ جلدی نماز کے لیے جمعے کے لیے جلدی جانے کا حکم ہے. پھر اگر وہ دوسری گھڑی میں گیا تو اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا یعنی صدقہ کرنے کا ثواب. اگر تیسری گھڑی میں گیا تو اسے ایک جو ہے نا بکرا سینگوں والا مینڈا ثواب یعنی صدقہ کرنے کا ثواب. اگر وہ چوتھی گھڑی میں گیا تو اس کو مرغی، اور اگر وہ 5ویں گھڑی میں گیا تو اس کو انڈا خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ عربی کے خطبے کے لیے امام کھڑا ہو گیا اپنے ممبر شریف پر تو بس پھر فرشتے ثواب لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ آ کر کے بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں. فرشتے آ کر کے بیٹھ کے غور سے خطبہ سنتے ہیں تو مسلمان وہ بیٹھے ہوئے ہو گئے ادھر سے بھاگ ادھر آتے سب سے آخر میں دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سخت گناہ ہے کیونکہ یہ لوگوں کی آپ کو جہاں جگہ ملے وہیں آپ کو بیٹھ جانا چاہیے. صحیح. تو خطبے کے لیے صحیح وقت پر جانا، جلدی جانا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو علامہ صاحب کی بات سے ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ کچھ مزید بھی جمعے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. علامہ صاحب سے بھی جانیں گے کہ جمعے کی نماز کے بعد بھی اور خواتین کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ خواتین کیسے جمعے کی نماز ادا کر سکتی ہیں یا ظہر کی نماز پڑھنی، یہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی. مجھے ایک بریک لینا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں اسد بھائی آپ سے درخواست کروں گی ایک کلام پیش کریں، پھر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے انشاءاللہ.
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آج ہم اس نشست میں بات کر رہے ہیں. مولانا سید شریعت داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ عادل نجم حریم صاحب ہیں, اینڈ قاری اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے جمعے کی فضیلت, اہمیت, خطبے کی اہمیت, اس کی سنتوں, ان کے حوالے سے بات ہوئی. اچھا علامہ صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خواتین کے حوالے سے کیا حکم ہے, کہ کہتے ہیں کہ جمعہ ان کو پڑھنا ہے یا وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی, اور جمعے کی نماز کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں جن کا عمل کرنا جمعے کے حوالے سے بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی یہ سوال کا جواب پہلے میں وضاحت کرنا چاہوں گا. خواتین پر تو جمعہ فرض نہیں ہے. جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جمعے کی فرضیت کا اعلان کیا تھا تو چند چیزوں کو خاص کیا کہ بھائی ان پہ جمعہ نہیں ہے, باقی ان پر ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک جو جس پر جمعہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہونا, ٹھیک ہے, آزاد ہو, غلام نہ ہو. پہلے غلاموں کو تصور تھا. اور دوسرا مقیم ہو, یعنی کہ وہ اپنی جگہ پر ہو, دوران سفر نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے, وہ اقامت کیا ہوا ہو, تو ایسے شخص پر جمعہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر بھی جمعے کی نماز نہیں ہے, خواتین پر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنا مریض کہ جو چل کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ جا سکتا ہو, اس پر بھی جمعہ نہیں ہے. بچوں پر بھی جمعہ نہیں ہے. غلام جو تھے ان پر بھی جمعہ نہیں تھا. تو اب وہ اس کے بدلے میں کیا پڑھیں گے؟ وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں عورتوں کے یہاں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ مردوں کی نماز ختم ہونے کے بعد ہی عورتیں جمعے کی نماز پڑھیں گی. دیکھیں, عورت پر جب جمعہ کی نماز نہیں ہے تو اس میں اب یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ مردوں کی جماعت ختم ہونے کے بعد ہی ادا کرے. اگر اس کے پاس کوئی ٹائم ہے یا وقت ہے تو وہ چاہے مسجد میں جماعت جمعہ قائم ہوئے نہیں, وہ اپنی نماز پڑھ لے, ظہر پڑھے گی, وہ جو اس کا ظہر نماز ہے وہ. اسی طرح اگر کسی کا خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کسی کا جمعہ چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آگے اب جمعہ مجھے نہیں ملے گا, تو وہ اس دن کی ظہر کی نماز پڑھے گا اگر جمعہ چھوٹ جاتا ہے. تو یہ جمعے کے چند مسائل ہیں. رائٹ. ویسے تو الگ الگ مسجدوں میں آپ کو کافی ٹائم ملتا ہے, مل جاتا ہے, سوا 1 بجے سے شروع ہوتی ہے, 2:30 بجے تک نماز ہو رہی ہوتی ہے. شاہ صاحب نے, شاہ جی نے بھی بتا دیا تھا کہ ہم تو جمعہ پڑھنی اسی وقت جاتے ہیں جب بالکل ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے نہیں اٹھ پاتے, گھر والے اٹھاتے رہتے, نماز کی فرصت نہیں ہوتی, پھر پوچھتے ہیں اچھا ادھر ہو گئی ہوگی, ادھر ہو گئی, خود ہی مطلب ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ نہ کرے نکل جاتا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ 3 جمعے لگاتار جس نے چھوڑ دیے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جی جس نے 3 جمعہ نہیں پڑھا, میں سے پوچھنے کے لیے, ہاں, اور کہتے ہیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے, کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ اس طرح کے جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے. بعض علماء نے سخت کلمات لکھے ہیں کیونکہ اس کی فرضیت سے لوگ جو ہے انحراف نہ ہو جائیں. لیکن عام طور پر کفر کا جو دار و مدار ہے وہ اس وقت آئے گا کہ جب صراحتاً کوئی کفر ہوا ہو. لیکن اگر سستی, کاہلی, غفلت اور اپنی ہی کوتاہیوں کے سبب اگر جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو کافر نہیں ہوگا, لیکن سخت گناہ ہے. حضور نے فرمایا دل سیاہ ہو جاتا ہے. سرکار سے پوچھا حضور دل کے سیاہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہا نہ تو اچھی بات اثر کرے نہ بری بات. اس وقت دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. صحیح. اس وقت اچھا جمعے کے دن آپ نے کہا معمولات کیا کرنا چاہیے, جیسے شادی نے بڑی وضاحت سے فرمایا غسل کرنا, نئے کپڑے پہننا. سرکار کی حدیث پاک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے, کوئی اگر آپ کے پاس نیا سوٹ آتا تھا نا, مطلب دورانی دنوں میں, عام دنوں میں, تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھ لیا کرتے تھے, جمعے کا دن انتظار کرتے تھے, پھر جمعہ کے دن اس کپڑے کو پہنتے تھے. اگر کوئی خاص دن نہیں ہے, جیسے کوئی بڑی رات یا بڑا دن نہیں ہے, عام دن چل رہے ہیں, تو پھر جمعے کا انتظار کرتے تھے. کہتے ہیں جمعے کے دن جو آپ کپڑا پہنو اس کا حساب نہیں ہوتا, ایسا بھی کچھ ہے؟ جمعہ کے دن جو نیکی کی جائے, گھر والوں پہ خرچ کیا ہے, صدقہ دیا جائے, صدقے کی بھی اپنی فضیلت ہے. ان چیزوں کا حساب ہی نہیں ہے, بلکہ تاکیداً سرکار دو عالم نے فرمایا کہ خاص طور پر جمعہ کے دن اپنے مرحومین, اپنے مرحوم ماں باپ کی قبر پہ جاؤ, حاضری دے کے آؤ. تو بعض صوفیاء کا یہ کردار رہا تھا کہ وہ نماز پڑھتے ہی سب سے پہلے گھروں کو جانے کے بجائے اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرتے تھے. جمعے کا دن ہے, اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن مرحومین اپنے قبروں پر موجود ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اپنے والدین دونوں کی یا کسی ایک کی قبر پر گیا تو اسے 2 عمروں کا جو ہے نا ثواب ملتا ہے, مقبول عمروں. جمعے کے دن تو فقراء کا حج کہا گیا ہے, مساکین کا حج کا. ابھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اور آپ نہیں جا سکتے, ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی ہمارے. اچھا, جب آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے تو یہاں پر کیونکہ وہ مناظر دیکھ کر بہت دل کو تکلیف پہنچی تھی, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ہونا تھا کہ کراچی کا جو علاقہ ہے گزری ڈیفینس کی سائٹ پر, وہاں پر ایک قبرستان واقع ہے جو پہاڑی کے اوپر ہے.
نعوذ باللہ، مطلب اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ جو کچھ دنوں پہلے ہی جن کی تدفین ہوئی تھی، جو بے حرمتی ہوئی ہے وہاں پر اس بارش کی وجہ سے، کہیں نااہلی کی وجہ سے، کہیں مینجمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہی ہے. سو علامہ صاحب اس طرح کے منظر، وہ ویڈیوز بھی آئیں اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو یہ جو قبروں کی بے حرمتی ہے، پھر اندر جو باڈیز موجود تھیں وہ جس طرح سے کفن کے ساتھ باہر، اللہ معاف کرے، وہ نظارے لوگوں کو دیکھنے کو ملے. ہماری بے حسی کا اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں مظاہرہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی موت بھولے ہوئے، اللہ کی گرفت کو بھولے ہوئے کہ جی اگر اللہ عز و جل نے گرفت کر دی فوراً ہائے پتہ نہیں کی ہو یا کیا ہو. دیکھ سب کچھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، گولی مار کے جا رہا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کل بھی کیا حادثہ ہوا، لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. جو چھپ کے کوئی ویڈیو بنا رہا تھا وہ روک نہیں سکتا تھا. بالکل. یعنی یہ ہماری بے حسی، اجتماعی بے حسی، قومی بے حسی، ہم ملت تو بن ہی نہیں رہے نا. تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہم پر عذاب کیوں آیا. سوال کرنے سے پہلے ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ بے حسی ہے ہماری، یہ وہ بے غیرتی ہے کہ جس پر ہمیں جتنا توبہ کرنی چاہیے کم ہے، جتنا ہمیں ایک دوسرے کو مطلب کہ کسی کو کیا، میں خود اپنے آپ کو سرزنش کروں کہ یار کیا بات ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا، میں اس کو فارورڈ کر رہا ہوں. جی سوشل میڈیا کا یہ ایک انتہائی گھناؤنا پہلو ہے کہ آپ اور ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے. ہاں، آپ کو ایسی بات ملی تھی، آپ لوگوں کو لے کر جمع کرتے، جا کے وہاں پر کچھ کام کرتے. یہ ہے کہ وہاں پر پردہ کر دیا گیا تاکہ جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہ ہو سکے. لیکن جب اس طرح کی کنڈیشن یا سچویشن آ جاتی ہے تو یہاں پر اسٹیٹ پر بہت بڑی ذمہ داری جاتی ہے نا علامہ صاحب. پھر یہاں پر قبروں پہ قبریں الاٹ کر دی جاتی ہیں جو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں اپنے چند پیسوں کے لیے. یا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لینڈ سلائڈنگ ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کو وہاں پر پرمیشن ہی نہیں دینی چاہیے تھی کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی چیز قبرستان قائم ہو سکے. ہماری حکومتوں کی سخت جملہ بولوں گا، بغیر بالکل آپ کی اجازت، اتنی ان کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے یو این او کی طرف سے، پاکستان کی حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ آج 8 دن ہو گئے بارش رکے ہوئے، جی پانی جو کا تو کھڑا ہے. چاہے وہ کسی بھی حکومت وقت ہو، صوبائی حکومت کی حکومت ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے کام نہیں کرنا. میں ابھی آیا ہوں نا، ہمیں رانگ وے سے آنا پڑا گاڑی والا مجھے، کیونکہ وہاں پر سیدھے والے راستے پہ پانی اتنا کھڑا ہے، اور وہ بھی پانی بارش کا نہیں ہے، گٹر کا پانی. قائد اعظم کی جائے پیدائش میں مفتی صاحب کو لینے کے لیے ہمارا ایک پروگرام تھا. آپ یقین کریں میری گاڑی کے اندر پانی آ گیا، جائے پیدائش پہ 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور اب تک کھڑا ہوا ہے. کل کوئی ٹریکٹر لے کے پہنچا، پتہ نہیں وہ دکھانے کے لیے، واللہ علم کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. ہم یہ وقت توبہ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی رحم اور کرم مانگیں کہ یہ آج یہ ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. گیو اینڈ ٹیٹ فار ٹیٹ والی بات ہے جی، گیو اینڈ ٹیک ہے. آج آپ برا کرو گے، ویری سون یو ول فیس دا سیم برائی. رائٹ. جی علامہ صاحب آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ جمعے کے حوالے سے بات کر رہا تھا، لیکن جب بات اس حالات پر چلی گئی تو دیکھیں قبرستان کے اوپر بات کر رہی ہیں. ہم تو زندوں کو بچانے کی نہیں کوئی کوشش نہیں کر رہے، وہ تو پھر اب دنیا سے چلے گئے. ان کو بچانے کی نہیں کیا کوشش کریں گے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، لیکن حرمت ان کی قبروں کی، ان کی عزت، اور وہ تو ہمیں احترام ضروری ہے. ہمیں بھی وہی بات نا کہ ہمیں کچھ کہتے ہیں نا کہ مزہ لینے کے لیے کچھ چاہیے، کچھ نیا نظر تو آتا نہیں ہے. اب یہ چیز دیکھی چلے جی ہے، اٹھائی اور ڈال دی. جبکہ اس کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اگر اس طرح کی قبریں کھل جاتی ہیں تو سخت حکم یہ ہے کہ فوراً ڈھکا جائے. میت کو ڈھانپنا یہ امت کی پر، یہ لوگوں پر واجب ہے. اس کو کھولنا بھی نہیں ہے. لوگ اتنے مطلب بے حس ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے اگر کسی لاش مبارک کو دیکھا کہ بھئی مردہ سلامت ہے اور کفن بھی صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بند کر دیں، اتریں گے اور چہرہ کھول دیں گے. یہ بھی گناہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو ویڈیوز بنائی ہیں اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں 4 5 6 8 لوگ ہیں اور وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جگہ جگہ دکھا رہے ہیں کہ حکومت کی نااہلی یہ وہ. اس سے بہتر تھا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس مٹی ڈالی جاتی، چیزیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں رخسار بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں بات کرنی ہے. جی کہیے، پوچھیے. مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. وہ کیا ہے کہ ان کو جو نا کیا کہتے ہیں بیمار رہتی ہیں، لیکن ان کو سائیکولوجی کا مسئلہ ہے. اچھا کیا ہے مسئلہ، کچھ بتائیں گی؟ کوئی مسئلہ یہ ہے کہ جو نا کیا کہتے ہیں جیسے مطلب ویسے تو مطلب ایکٹیو ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، کھاتی ہیں پیتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیسے مطلب کچھ اس میں چلی جاتی ہیں،
سوچ میں چلی جاتی ہیں, بیٹھی رہتی ہیں کافی دیر تک. اس طرح سے مطلب اگر ان کے لیے کوئی دعا بتائیں آپ. شادی کا بھی ان کی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ڈائیورس ہو چکا ہے, اب کہیں پہ رشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی بات نہیں بنتی. اچھا اوکے, مطلب ڈپریشن ہے اور ذہنی طور پر وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم پوچھتے ہیں, آپ آن ایئر سنیے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. دیکھیں اگر میرا نمبر چل رہا ہو تو آپ نمبر پہ رابطہ کیجئے مجھ سے انشاءاللہ. یہ ان کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے, ان کے ساتھ سیشنز ہوں گے. یہ ہے نا امید اس وقت, فل مایوس ہے یہ خاتون, ڈیورس بھی ہو گئی بھی ہے ان کی, تو ان کو امید کی طرف لانا پڑے گا. ان کو اللہ عز و جل کی جو انہوں نے فرمائی آیت پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس کو بہت اچھے سے ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اور ان کو کچھ ایسے انشاءاللہ آسان, جیسے ان کو چاہیے کہ اپنی بہن سے کہیں کہ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو بے تحاشا پڑھیں, اور غروب آفتاب سے ہاں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو بے تحاشا پڑھیں, بے حساب پڑھیں. غروب آفتاب کا ٹائم مثال ہے 6:50 ہے آج, تو اس سے 10 منٹ پہلے 6:40 پر اب یہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ. ان کے گھر والے بھی ان کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں, یہ خود بھی کریں کہ یا اللہ ہماری بہن کو صحت دے دے, شفا دے دے, تندرستی دے دے. اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو انشاءاللہ. صحیح. اچھا کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے, بس علامہ صاحب یہ چاہوں گی آپ سے کہ درود پاک کی اہمیت تو ویسے ہی ہم پر بہت زیادہ ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے, اس کا بہت ثواب ہے, لیکن جمعے کے دن درود پاک کی اہمیت کیا ہے یہ بیان کر دیجیے گا, اس کے بعد میں اسد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کی فضائل اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ درود پاک کی فضیلت پر دیکھا جائے تو جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے خاص فضیلت بھی ہیں. صوفیہ اس کو یوم الدرود کے نام سے بھی لکھا ہے, جمعہ کی درود پاک کا دن ہے. سرکار نے فرمایا کہ عام دنوں میں تم درود پڑھتے ہو تو تمہارا نام اور تمہارے والد کا نام فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, لیکن جمعہ کے دن اگر تم درود پاک پڑھتے ہو تو میں خود سماعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. حضور نے خود فرمایا کہ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو کہ اس دن درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو میری شفاعت ملے گی. بعض روایتوں میں ہے کہ میرا قرب خاص عطا کیا جائے گا. تو جب اس کا نام جو ہے یوم الدرود رکھ دیا گیا ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ خاص طور پہ درود پاک جو ہے مطلب اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا دن بھی ہے, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے پر توجہ فرماتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائیں, جمعہ کا دن ہے, ہمیں پتہ ہے کہ حضور, ویسے تو حضور کے سامنے سب کچھ ہے, لیکن خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرماتے ہیں کہ میں اس کا سنوں. درود کے ساتھ ساتھ اپنی بیماریاں, اپنی تنگیاں, اپنی آزمائشیں بھی ساتھ میں کہتے جائیں, تو مجھے امید ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شامل حال رہے گا. انشاءاللہ ضرور. علماء کرام آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج کی نشست کا حصہ بنے. اسد بھائی کا بہت شکریہ, کیونکہ یہ جو ایام ہیں محرم الحرام, اور اس محرم میں بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے, لیکن 10 محرم عاشور کا دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی اسلام کی تاریخ میں. تو آج اپنی اس بزم میں, اس نشست میں ہم سلام پیش کرتے ہیں شہدائے کربلا کے تمام شہیدوں کو, اور امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. اسد سے گزارش ہوگی اسد بھائی سے کہ وہ کلام پیش کریں.